والسلام نے اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی مبارک لی ہوئی تھی، چھڑی لی ہوئی تھی، اور اس نے مانگی، اس نے کہا، عرض کی یا رسول اللہ یہ چھڑی مجھے عطا فرمائیے، حضور نے عطا فرما دی۔ اب اس نے اس چھڑی کو اپنے پاس سنبھال کر رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے 80-90 سال بعد جب ان کی وفات ہوئی، بڑے بڑے ائمہ کا دور تھا، یہ حدیث روایت کرنے والے علامہ ابن سیرین ہیں، اتنا بڑے محدث، وہ وفات کے دوران موجود تھے۔ حضرت انس بن مالک نے وصیت کی تھی کہ جس وقت مجھے دفن کرو تو قبر کے اندر یہ چھڑی میرے جسم کے ساتھ مس کر کے ٹچ کر کے رکھ دینا۔ کسی بھی عالم سے پوچھو کہ لکڑی کی کوئی چیز قبر میں رکھنا جائز ہے، وہ کہیں گے نہیں، لکڑی کی چیز قبر میں رکھنا منع ہے، سب علماء کرام یہی کہیں گے۔ لیکن اس وقت بڑے بڑے علماء، اجلہ، تابعین، ائمہ کرام موجود تھے، لیکن کسی نے اعتراض نہیں کیا، اس وجہ سے پتہ تھا عام چھڑی نہیں ہے، تعلق والی چھڑی ہے، تعلق والی چھڑی ہے۔ اور اسی طرح امام واقدی نے فتوحات شام کے حوالے سے لکھا، امام واقدی نے، کہ حضرت خالد بن ولید جن کو سیف اللہ کا لقب ملا ہے، سیف اللہ کا لقب، تو حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ یرموک کے موقع پر ایک جنگ کے اندر آپ لڑ رہے ہیں یرموک میں، اور ایک کافر کے ساتھ نبرد ازما ہے، آپس میں تلواریں چل رہی ہیں۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، خالد بن ولید کی ٹوپی گر کر نیچے گر جاتی ہے۔ خالد بن ولید جو ہے وہ گھوڑے کا پاؤں پھسلتا ہے، گھوڑا گرتا ہے نیچے، تو سر کی طرف خالد بن ولید گرتے ہیں اور ٹوپی دور جا گرتی ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے تھا خالد بن ولید کو، وہ ٹوپی اٹھاتے یا اپنا دفاع کرتے؟ لیکن عزیزان گرامی قدر، امام واقدی نے فرمایا کہ خالد بن ولید نے اس دشمن کی پرواہ نہ کی، پہلے اس ٹوپی کو تلاش کرنے لگے، جا کر ٹوپی کو اٹھایا، سر پر رکھا، اور پھر پلٹ کر وار کیا تو کافر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جب اس کے بعد صحابہ کرام آپ کے ساتھ ساتھ موجود تھے تو کسی صحابی نے سوال کر لیا کہ خالد بن ولید آپ بھی عجیب آدمی ہیں کہ جب آپ کافر کے ساتھ نمرد ازما تھے تو آپ کو اپنی ٹوپی کی پڑ گئی تھی، اگر وہ وار کر دیتا تو کیا ہوتا؟ تو فرمایا کہ میں عجیب بندہ نہیں ہوں، تعجب تو تمہاری ذہن پر ہے، تمہارے سوال پر ہے۔ ارے میں ٹوپی کو اس وجہ سے تلاش کر رہا تھا کہ میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کا بال اس ٹوپی کے اندر سیا ہوا ہے، اور مجھے جو سیف اللہ کا لقب ملا ہے یہ ایسے نہیں ملا، یہ جنگیں جیت کر ایسے نہیں آ جایا کرتا، یہ برکت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی۔ تو میں پہلے اس ٹوپی کو اٹھایا تاکہ مجھے کامیابی ہو، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ یہی امام واقدی فرماتے ہیں فتوحات شام کے حوالے سے، یہی امام واقدی انہی ابواب کے اندر بیان کرتے ہیں کہ خالد بن ولید شام کے اندر فتوحات ہو رہی تھی، لیکن ایک مقام پر وہ فتح جو ہے شکست میں تبدیل ہو گئی۔ رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے خواب میں آئے مدینہ کے اندر، فرمایا ابو عبیدہ بن جراح تم سکون کے ساتھ سوئے ہوئے ہو جبکہ خالد بن ولید کا لشکر اکھڑ چکا ہے، تیاری کرو، ان کے مدد کے لیے پہنچو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اٹھ بیٹھے اور اسی وقت منادی کی، آواز دی لوگوں کو۔ خالد بن ولید کے گھر سے ان کی بیوی تمیم بھی سن رہی تھی، بس پکارنے کی دیر تھی، صحابہ کرام پروانے کی طرح جمع ہو گئے اور یہ قافلہ رواں دواں ہوا۔ رات کا اندھیرا جب چھٹنے لگا تو اس وقت دیکھا کہ دور ایک نقاب پوش سوار بھی ہے، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھا کہ اللہ کی مدد ہے، کوئی فرشتہ ہے، اللہ نے ہماری مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ وہ دور دور کئی ایکڑ دور وہ گھوڑا چلتا رہا، یہاں تک کہ جس وقت ہم خالد بن ولید کے پاس پہنچے تو اب وہ جو نقاب پوش تھا، ہم نے کہا کوئی دشمنی نہ ہو کہ حملہ جا کر دے، یہ بھی اسی طرف بڑھا جا رہا ہے۔ تو جب ان کے پاس پہنچے تو اتنے میں خالد بن ولید کا بھی سامنا ہو گیا۔
تو خالد بن ولید نے کہا تم کون ہو نقاب پوش؟ انہوں نے چہرے سے پردہ اٹھایا، فرمایا آپ کی بیوی ام تمیم ہوں۔ رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو عبیدہ بن جراح کے خواب میں آئے اور انہوں نے فرمایا کہ خالد بن ولید کے فوج کے قدم اکھڑ چکے ہیں، فتح شکست میں تبدیل ہو رہی ہے، ان کی مدد کے لیے جاؤ۔ میں نے سوچا کہ آپ تو ہر جگہ سے فتح لے کر آتے ہیں، لیکن آج وجہ کیا ہے کہ آپ کو شکست ہو رہی ہے؟ کہیں آپ وہ سر کی ٹوپی تو نہیں بھول گئے؟ یہ چیزیں جو حدیث پاک میں، حدیث کی بات کر رہا ہوں میں، یہ تعلق کی بات کر رہا ہوں، کہیں ٹوپی تو نہ بھول گئے؟ تو میں نے دیکھا میرے گھر کے اندر وہ ٹوپی رکھی ہوئی تھی، خالد بن ولید وہ ٹوپی دینے کے لیے آئی ہوں۔ خالد بن ولید نے وہ ٹوپی پہنی اور اس کے بعد پھر لشکر کے ساتھ نمرود ازما ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے شکست کو فتح میں تبدیل فرما دیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، تعلق کی بات ہے، اور اس کے بعد تعلق کہاں سے جڑتا ہے، ہمیں کس طرح جوڑنا چاہیے، انشاءاللہ اگلے جمعہ پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اور اپنے حبیب کے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔